दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों के अंदर हुल्लड़बाजी जारी है, और हुल्लड़बाजी वो इसलिए जारी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से, स्पेशली चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, वो नाफजुल अमल होने जा रहा है। और इस वक्त चीफ जस्टिस साहब भी जो है ना, ये अख्तियारात की ये जो जंग है, तो आइन और पार्लियामेंट ने जो सुपरमेसी के लिए अपनी जंग ये छिड़ी है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मंजूर किया है, तो उसके ख़िलाफ़ शख्सी आमरीत को लेकर जो चीफ जस्टिस साहब ये चल रहे हैं, तो ये जंग आखिरी मरहल के अंदर दाखिल हो चुकी है। और इस हुल्लड़बाजी का मकसद क्या है, उसके पीछे मुहर्रक क्या है और असल निशाना क्या है, क्योंकि ये बज़ाहिर यही जंग हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान नियाज़ी को लाने के लिए ये जंग जो है ना, ये जारी है अदालतों के अंदर। तो चूँकि ये सदर साहब इसको मुस्तरद कर चुके थे, 2 बार ये पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका था, एक बार कौमी असम्बली था, दूसरी दफ़ा जनाब सेनेट से, अब तीसरी बार जो है ना, ये दोबारा जो है ना, ये मुश्तरका सेशन से ये मंजूर होकर ये जा चुका है वापस सदर के पास। 10 दिन बाद सदर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, 10 दिन बाद ये नाफजुल अमल हो जाएगा। तो इसको नाफजुल अमल होने की राह में जो रुकावट ये चीफ जस्टिस साहब ये बन रहे हैं, वो बन क्यों रहे हैं, उसका भी मैं वीला के आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा। मगर उससे पहले मैं हुकूमत की एक कोताही, हुकूमत की मजबूरी और हुकूमत के कितने हाथ टाइट हैं उसका मैं जिक्र करता हूँ। हुकूमत ने ये एक ऑर्डर जारी किया था कि डेपुटेशन पर आए हुए रजिस्ट्रार जनाब इशरत अली को वापस जो है ना कैबिनेट डिवीजन में रिपोर्ट करने का उन्होंने बोला था, और चीफ जस्टिस साहब उसको जो है ना थम कर नप कर उसको बैठे हुए उसको वापस नहीं दे रहे। तो हुकूमत इसको कितना सीरियस ले रही है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो चूंकि ये बिल इस वक्त ये आखिरी स्टेज में है और 10 दिन बाद ये नाफजुल अमल इसमें हो जाना है। और चूंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो स्पेशली जो अदालतों का दड़ा है, वो नहीं चाहता कि 70 साल उनकी हुकूमत ख़त्म हो, पार्लियामेंट बाख्तियार हो, और आइन जो है ना, ये आइन बाख्तियार हो, आइन सुप्रीम हो, पार्लियामेंट सुप्रीम हो, वो नहीं चाहते। तो हमारी चूँकि 73 का आइन बना था, 50 साल इसकी वो इसकी हम ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और इसके अंदर जो ना, ये इनको भी ये हजम नहीं कि पार्लियामेंट इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। तो चीफ जस्टिस के कहने के ऊपर जो मुझे शक है, तो या जो भी इसके पीछे इस खेल का जो हिस्सा है, जो इसके अंदर जो इसकी ताने हिला रहा है, तो जनाब एक तो दरख्वास्त रिट दायर कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल के वीला में मैंने जिक्र किया था, और एक जो है ना वो दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसको भी मेंटेनेबल जो है ना, चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि ये काबिल समात है, काबिल समात जो है ना करके उन्होंने एक 8 रुकनी बेंच बनाया। तो 8 रुकनी जो बेंच बनाया है उसके ऊपर जनाब आप बोले माशाल्लाह, एक एक नाम के ऊपर आप बोलते जाए माशाल्लाह। तो पहला नाम है जनाब उमर अता बंदयाल साहब का, फिर दूसरा नाम है जस्टिस एजाजुल हसन का, तीसरा नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, चौथा नाम है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का, पांचवा नाम है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का, छठा नाम है जनाब जो है ना वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा का, सातवां नाम है जनाब हसन अजहर रिजवी साहब का, तो आठवां नाम है जनाब शाहद वहीद साहब का। तो इनकी जो सीनियरिटी बनती है, जो इनकी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी बनती है 4, 5, 7, 11, 14 और 15। और ये जब ये अपॉइंट भी किए गए थे चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने अपनी अपनी मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियर जजेस को जो है ना बुलडोज करके उनको ये लाया गया, ताकि इन्हीं मौक़ों के अंदर जो है ना ये इनको इस्तेमाल किया जाए। अब ये इसके अंदर ये जो बेंच बना है 8 रुकनी, उसके अंदर 4 जजेस के खिलाफ ऑलरेडी मिसकंडक्ट के इनके खिलाफ रेफरेंस हैं, कईयों के खिलाफ जो है ना ये एक से ज़ायद रेफरेंस वो दाखिल हो चुके हैं। तो जिसके अंदर जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी हैं, तो उनको इस बेंच का हिस्सा बनने का ये क्या अखलाकी जवाज़ है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल जो है ना ये आइन से इतना ही मुतज़ादम है, तो आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, अपनी सरबराही में नहीं, बल्कि क्योंकि चूंकि आपके ऊपर तो रेफरेंस है, एक तो ये वजह है।
اور ان 4 ججز کو بھی نکال دیں جن کے خلاف ریفرنس ہے، باقی کو جناب آپ فل کوڈ بنا دیں، فل کوڈ بنا کر دیکھیں پھر کیا کٹا نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ تو آپ کو اس کے اندر بینچ کے اندر اس لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ آپ کے اختیارات کو جو ہے نا یہ ڈیلیوٹ کر کے یہ باقی 3 ججز کے وہ دے رہے ہیں، یہ پاور شیئرنگ ہے انسٹیڈ آف کی شخصی آمریت ہو، یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے نا اس کے اندر یہ فیصلہ کرے کہ سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی جو ہے نا ایک اس کے اندر ایک بار لگنی چاہیے۔ آپ کے جو بھی من میں اٹھتا ہے سموسے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، اتنا یہ آپ کا گرا ہوا معیار ہے، جہاں پر آپ کو یہ لینا چاہیے وہاں پر آپ لیتے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ عدالت کے اندر یہ اس طرح کی ریفارمز کی جائیں، اور اگر سو موٹو کے ایکشن لینے کے بعد اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی پارٹی افیکٹڈ ہوتی ہے اس کو اپیل کا اختیار ہونا چاہیے، تو یہ اس کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر کون سی جو ہے نا یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے نا یہ آپ کو یہ فرد واحد کے اختیارات کو لے کر یہ سپریم کورٹ کو دینا چاہتی ہے، پوری سپریم کورٹ کو۔ تو اس کے اندر تو یہ کوئی بھی کسی شخص کو بھی جو ہے نا یہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، مگر چونکہ آپ کی سوچ ہوتی ہے سطحی، اور اس وقت سطحی سوچ یہ ہے کہ جب پروجیکٹ عمران خان کو کسی طرح جو ہے نا ڈسمینٹل ہونے سے بچایا جائے، اور پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمینٹل ہونے سے یہ بچانا کیوں چاہتے ہیں اس کا بھی ریزن ہے، اس کی وہی ریزن ہے، یہ ہلڑ بازی کا، اس کے میں ڈیلا کینڈ پر میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ تو بینچ کا یہ تشکیل دیا جانا اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، اور وہ عوام کی آواز ہے، وہ قانون کے مطابق ہے، اس کے اندر کسی کی دوسری رائے نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی، تو اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات بھی بہت وسیع ہیں، پارلیمنٹری کمیٹیاں ہیں ان کے اختیارات وسیع ہیں، وہ ان کو طلب کر سکتی ہے، چیف جسٹس کو اسپیکر بھی طلب کر سکتا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی بھی طلب کر کے پوچھ سکتی ہے کہ آپ یہ ہلڑ بازی آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ اگر ہم یہ اس کو اختیارات کو دوسرے ججز کے اندر ہم یہ دے رہے ہیں، تقسیم یہ کر رہے ہیں، تو شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا اس کے اندر پرابلم ہے؟ تو مگر چونکہ یہ مقصد پروجیکٹ عمران خان نیازی بچانا ہے، اور یہ کیوں بچانا ہے، تو یہ اس لیے یہ ہلڑ بازی ہو رہی ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے حامد خان اور دیگر سینئر وکلا بھی اس کی تائید کر چکے ہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، اور یہ جو یہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ایکٹیویزم جو چل رہا ہے، پاکستان بار کونسل نے عدالتی بائیکاٹ کا جو ہے نا یہ کال دی ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کال کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ جو مقصد ان کا تھا، ان کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں کہ اس وقت ایک تو پاکستان جو ہے نا یہ معاشی دلدل سے نکلنے کی تقریباً نہج پر ہے، یہ عرب ممالک بھی جو ہے نا یہ دے رہے ہیں پاکستان کو، جو ہے نا یہ ریزرو فنڈز میں پیسہ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ جو انیشل جو بھی چیزیں ہوتے ہیں معاملہ سیٹل کرنے کے لیے سیکٹری خزانہ جو ہے نا یہ اس وقت امریکہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چائنا جو سی پیکٹ کے اوپر کام جو ہے نا رکا ہوا تھا عمران خان نیازی کے تقریباً سارے دور میں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے، چائنا کو انہوں نے جناب کھڑے نہ لگا کر ناراض کیا ہوا تھا، ان کے بندوں کو جو ہے نا یہ شہید کیا، اور پھر غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹیں دیتی تھی کہ یہ سلنڈر پھٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، تو چائنا کے ساتھ تجارت بھی بند تھی، زمینی تجارت، تو یہ بھی جناب جو ہے نا یہ غالباً توخم وغیرہ سے یہ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح یہ عالمی قوتوں کو یہ کھٹکے گا، کیونکہ اور دوسرا عمران خان نیازی کے حق میں امریکہ بھی جو ہے نا یہ کود پڑا ہے، ایک تو اس کی لابنگ فرم کام کرتی ہے، دوسرا جو وہاں سے اس کی عمران خان نیازی کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، کہیں کہاں پر اس کو بائیڈن فون نہیں کرتا تھا، اب جناب جو ہے نا اس کا مختلف وہ لیڈر اس کو عمران خان نیازی کو فون کر رہے ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے یہ عدالت اس وقت فرنٹ پر رہ کر عمرتا بندیال صاحب یہ ٹول بنے ہوئے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، پاکستان کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالنے کے لیے حکومت جو جدوجہد کر رہی ہے، تو اس کے اندر آپ یہ حرام پائی اس کے اندر یہ نہ کریں، آپ جو مرضی آپ کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے نا اپنی آمریت کو قائم رکھنے کے لیے اور عالمی قوتوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں،
تو یہ انتہائی شرمناک چیز ہے۔ دوسرا، آپ نے اس کے اندر ایک اور چیز کہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے، تو چونکہ سیکیورٹی اداروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، خزانہ بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ نے قرارداد بھی منظور کی ہے کہ جو ہے نا الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ تو آپ نے جو ہے نا جو چیف الیکشن کمیشن کے جو ہے نا اس کی رپورٹ کے اوپر آپ نے سیکرٹری خزانہ کو، اپنے اسٹیٹ بینک کے سیکرٹری صاحب کو اور سیکرٹری دفاع کو آپ نے طلب کر دیا اپنے چیمبر میں، تاکہ آپ رپورٹ دیں، کیونکہ آپ کو آخر آئی ہوئی ہے صرف پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے۔ کیا آئین جو ہے نا صرف پنجاب میں نافذ العمل ہے؟ تو کے پی کے میں بھی تو ہے، کے پی کے کا معاملہ آپ نے بھیج دیا صوبے کے اندر، تو پنجاب میں حالانکہ 90 ڈیز تو اوور ہو چکے ہیں، تو کیا آخر آ جائے گی کہ اگر یہ اکتوبر میں الیکشن ہو؟ مگر یہ کہ ہر صورت میں آپ پروجیکٹ عمران خان نیازی کو جانا چاہتے ہیں، تاکہ جو بین الاقوامی قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہیں، تو جن کی نظریں پاکستان کے اٹامک پروگرام کے اوپر ہیں، تو ان کو جانا اپنے موروں کے ذریعے ادھر کھیل کھیلنے کا موقع مل سکے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔